الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو قربانی کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی قوم صحیح راستے سے بھٹک چکی تھی، غلط راستہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اصنام پرستی ان کے اندر آ گئی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ایسے گھر کے اندر بھیجا کہ جس گھر کا رہنے والا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ بت پتھروں کو تراشتے تھے اور بت بناتے تھے اور یہی کاروبار کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کے اندر بھیجا اور پھر حکم دیا کہ آپ اس قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، ان کو دین کی دعوت دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی محنت شروع کر دی، لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا شروع کیا، قوم کے تمام افراد کو بھی سمجھانا شروع کر دیا. لیکن جب قوم نے بھی بات نہیں مانی، گھر والوں نے بھی بات نہیں مانی، تو پھر اس کے بعد جو آگ کا واقعہ وہ پیش آیا، پھر جو بادشاہ کا واقعہ تھا وہ بھی پیش آیا. پھر آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے عراق کی ہجرت کی اور عراق سے پھر شام کی ہجرت کی اور اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تقریباً 80 سال کی ہو گئی اور اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تمنا تھی، آرزو تھی کہ مجھے کوئی اولاد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے، اے باری الہی مجھے لگتا ہے کہ میری نبوت کا سلسلہ، میرے خاندان کا سلسلہ یہیں پر منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے مجھے اولاد عطا فرما دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے عالم میں 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے. بہت ہی تمناؤں کے بعد، آرزو کے بعد بیٹا پیدا ہوا. پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ کے اندر چلے گئے. پھر وہاں سے خود واپس آ گئے، اپنی بیوی ہاجر، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہی مکہ کے اندر چھوڑ دیا اور چند سال کے بعد پھر واپس خود مکہ کے اندر آ گئے. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 13 برس کی ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब के अंदर देखा कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम से कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को मेरे नाम पर ज़बह करो। इन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। फिर जब ख्वाब के अंदर उन्होंने ये देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहा हूँ, तो सुबह वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, अपने बेटे से पूछा कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि मैं आपको अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहा हूँ, आपकी इस बारे में क्या राय है? तो बेटे ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। तो बेटे ने जवाब दिया, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। या अब्बा जान, आपको ख्वाब के अंदर जिस चीज का हुक्म दिया जा रहा है आप उस काम को कर गुजरिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे आप सब्र करने वालों के अंदर पाएंगे। मेरे दोस्तों, ये बात कहना, ये बात सुनना बहुत आसान है, लेकिन जब ये मामला सामने आ जाए कि आदमी को अपना बेटा ज़बह करना हो, तो कोई भी इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो ये काम करेगा। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे। अगर हम में से कोई होता तो वो फौरन कहता ये तो ख्वाब है, ये तो ख्वाब एक ख्वाब होता है, हकीकत नहीं होती है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे और नबियों का जो ख्वाब होता है वह वही होता है, इसलिए उन्होंने ये काम कर लिया। और जब बेटे ने इजाजत दे दी, अपने बेटे को हाथ से पकड़कर मीना के मकाम पर ले गए, जहां पर आज भी कुर्बानी होती है, जहां पर हाजी कुर्बानी करते हैं, वहां पर लेकर चले गए। वहां पर बेटे को जमीन पर लिटा लिया और छुरी तैयार कर ली और ज़बह करने लगे। और जैसे छुरी चलानी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को ज़बह करें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते थे कि इब्राहिम क्या मेरी बात मानता है या नहीं मानता है, मेरे हुक्म की तामील करता है या नहीं करता है, क्या इब्राहिम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है या मेरे हुक्म से ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए। जैसे ही छुरी चलानी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को जन्नत से एक मेंढे के साथ भेजा और कहा कि जाओ इब्राहिम से कहो अपने बेटे को छोड़ दो और उनके बदले में इस मेंढे को ज़बह करो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और मेंढे के साथ आए और हजरत इब्राहिम से कहा अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं अपने बेटे के बदले में इस मेंढे को ज़बह करो। तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के बदले में एक मेंढे को ज़बह किया। उस वक्त से ये कुर्बानी शुरू हुई है। यहां तक बात तो गुज़िश्ता हफ्ते भी आई थी। आगे आपको कुर्बानी के हवाले से कुछ बातें अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या है, क्या चीज है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये आपके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने फिर अर्ज किया कि इसमें हमारे लिए क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि हर बाल के बदले में एक एक नेकी है। फिर अर्ज किया कि ऊन के बाल के बारे में क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि ऊन के भी एक बाल के बदले में एक एक नेकी है। और आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी अहादीस के अंदर बयान फरमाया कि जब इंसान कुर्बानी करता है, कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उस कुर्बानी करने वाले की मगफिरत कर दी जाती है, उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। और आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी के अय्याम में, कुर्बानी के दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी के अलावा कोई और अमल पसंदीदा नहीं है। अगर इंसान उन 3 दिनों के अंदर हजारों रुपए खर्च कर ले, करोड़ों रुपए खर्च कर ले और नफिल सदका कर ले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को वो पसंद नहीं है, बल्कि कुर्बानी ज्यादा पसंद है।
تو میرے دوستو اب قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ جس بھی انسان کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ وہ 5 شرطیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی انسان مسلمان ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، اگر کوئی شخص بالغ ہے اور بالغ ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تیسری شرط ہے انسان عاقل ہو، عقل مند ہو اور پاگل نہ ہو۔ جو بھی انسان عقل مند ہوگا، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا تو اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور چوتھی شرط اس کے اندر مقیم ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص مقیم اپنے گھر کے اندر ہے، سفر میں نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور جو آخری شرط ہے وہ ہے صاحب نصاب کا مالک ہونا۔ اس میں سے 4 شرطیں تو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن جو آخری شرط ہے صاحب نصاب ہونا ہے، یہ ذرا تھوڑی مشکل ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو یا اس کی قیمت موجود ہو۔ اب تولے کا حساب ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، آج کے دور کے اندر گرام کا حساب ہے، تو اس کو انسان اس طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ جس بھی انسان کے پاس 612 گرام چاندی موجود ہوگا یا اس کی قیمت 90 روپے اتنا موجود ہے، جو آج کے دور کے اندر اس سال تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے بنتا ہے، تو جس بھی انسان کے پاس 612 گرام چاندی یا اگر چاندی نہیں ہے اس کی قیمت ہے جو جس انسان کے پاس 35 سے 40 ہزار روپے موجود ہوگا اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے پاس نہ تو چاندی 612 گرام موجود ہے، نہ تو اس کے پاس 35 یا 40 ہزار روپے موجود ہے، اس انسان کے پاس تجارتی سامان موجود ہے اور اس کی قیمت تقریباً 35-40 ہزار روپے تک پہنچ جاتی ہے، اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے پاس گھر کے اندر زائد سامان رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے استعمال کے اندر اس سامان کو نہیں لاتا ہے، تو اگر اس سامان کی قیمت 35-40 ہزار تک پہنچ جاتی ہے، اس انسان پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس مکمل چیزیں نہیں ہے، نہ تو 612 گرام چاندی موجود ہے، نہ تو 35-40 ہزار روپے موجود ہے، نہ تو 35-40 ہزار کا تجارتی سامان موجود ہے، یا تو گھر کے اندر رکھا ہوا سامان کی قیمت 35-40 ہزار نہیں ہے، بلکہ انسان کے پاس تھوڑا سا چاندی موجود ہے، 10-20 ہزار روپے نقدی موجود ہے، اسی طریقے سے گھر کے اندر تھوڑا سا سامان زائد رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے تھوڑا سا تجارتی سامان موجود ہے، تو ان تمام کو ملا دیا جائے گا اور تمام کی تمام قیمت ملا دی جائے گی۔ اگر تمام کی قیمت 35-40 ہزار تک پہنچ جاتی ہے تو اس انسان پر قربانی کرنا واجب اور لازم ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جس بھی انسان کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی، چاہے ایک چیز نصاب تک پہنچ جائے یا تمام کو ملا کر تمام کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے، تو اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کو حج کی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے حج عمر کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حج تو پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، لیکن قربانی ہر سال فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر سال صاحب نصاب رہتا ہے، ہر سال اس کے پاس اس وقت کے نصاب کی قیمت موجود ہوتی ہے، جیسے اس سال تقریباً 35-40 ہزار روپے نصاب کی قیمت پہنچتی ہے، اگر کسی انسان کو ہر سال نصاب کی قیمت اس کے پاس موجود ہوتی ہے تو اس انسان پر ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب اور لازم ضروری ہو جاتا ہے۔
اور دوسری بات ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ آدمی ایک سال اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے، دوسرے سال اپنی بیوی کی طرف سے کرتا ہے، تیسرے سال اپنے بڑے بیٹے کی طرف سے کرتا ہے، چوتھے سال اپنے بیٹے کی طرف سے کرتا ہے، پھر چھوٹے بیٹے بیٹی کی طرف سے کرتا ہے، کہ اپنے مرحومین کی طرف سے کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے پہلے ضروری اور لازم یہ بات ہے، پہلے وہ دیکھے کہ اگر میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں۔ اگر صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 35-40 ہزار روپے موجود ہے، پہلے اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد وہ اپنی اولاد کی طرف سے، اپنی بیٹی کی طرف سے، اپنے بیٹے کی طرف سے، اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے، لیکن خود صاحب نصاب ہے، قربانی کرنے کی اس کو طاقت ہے، اپنی طرف سے بھی اپنی قربانی چھوڑ دیتا ہے، اس کو بہت گناہ ہوگا۔ دوسری قربانی ادا تو ہو جائے گی، لیکن اپنی قربانی نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو آگے اب تیسری بات قربانی کے جانوروں کے حوالے سے ہے کہ قربانی کے اندر کون کون سے جانور ذبح کیا جاتے ہیں۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ 2 طرح کے جانور قربانی میں ذبح کیا جاتے ہیں، ایک تو بڑے جانور ہے، دوسرے چھوٹے جانور ہے۔ بڑے جانور کے اندر جیسے اونٹ آتا ہے، اونٹنی آتی ہے، گائے بیل آتا ہے، بھینسا آتا ہے، اور پھر چھوٹے جانور ہے جن کے اندر بکرا بکری ہے، بھیڑ دمبا ہے۔ تو یہ جانور ہے جن کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، کون سا جانور کتنی عمر کا ہوگا تو قربانی درست ہوگی۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بڑے جانور ہے جن میں سے پہلا اونٹ اونٹنی ہے، اگر کوئی شخص اونٹ اونٹنی کی قربانی کر رہا ہے تو ان کی عمر 5 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 5 سال سے 1 دن بھی کم کے ہوں گے ان کی قربانی درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گائے بھیل بھینسے کی قربانی کر رہا ہے تو ان کی عمر 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال سے 1 بھی دن کم ہوں گے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے پھر چھوٹے جانور ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکرا بکری ہے، اگر کوئی شخص بکرا یا بکری کی قربانی کر رہا ہے ان کی عمر 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے کم 1 دن بھی ہوں گے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے پھر بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان کی عمر بھی 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بھیڑ یا دمبا 7 مہینے کا ہے، 8 مہینے کا ہے، سال سے کچھ دن کم ہے، لیکن وہ اتنا صحت مند ہے، تندرست ہے، دیکھنے میں اتنا اچھا لگتا ہے کہ 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے پھر دوسری بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو بھی انسان قربانی کر رہا ہو تو اس کو اپنے جانور میں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے۔ بہت سارے عیب ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کے لیے مانع ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ میں چند مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مثال کے طور پر اگر کسی جانور کا پیدائش ہی سے سینگ نہیں ہے، یا پیدائش سے سینگ تو ہے لیکن بعد میں ٹوٹ گئے، تو جس بھی جانور کا پیدائش سے سینگ نہیں ہے اس کی قربانی تو درست ہے، صحیح ہے۔ لیکن جس جانور کا سینگ پیدائش سے تھا لیکن بعد میں ٹوٹ گیا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ سینگ کتنا ٹوٹا ہے۔ اگر اس کا پورا سینگ ٹوٹ گیا ہے، اندر کا گوشت نظر آ رہا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کا پیدائش ہی سے کان نہیں ہے، پیدائش ہی سے اس کے کان نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے پیدائش سے کان تھے لیکن بعد میں کٹ گئے تو اس میں 2 مسئلے ہیں، اس میں دیکھا جائے گا کہ کان کتنا کٹا ہوا ہے۔ اگر اس جانور کا کان پیدائش سے تھا بعد میں کٹ گیا اور کتنا کٹا ہے اس میں دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا کان 1/3 حصے سے زیادہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر 1/3 حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گا۔ جیسے اس کو آسان مثال کے اندر ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دم ہے، اس کے ہم 3 حصے کریں گے، ایک حصہ یہاں تک آئے گا، دوسرا یہاں تک آئے گا، تیسرا یہاں سے ادھر آئے گا۔ اگر کسی جانور کی دم یہاں سے ادھر کٹی ہوئی ہے اس کی قربانی درست ہے۔ اگر یہاں سے ادھر تھوڑی بڑھ گئی، یہاں سے کٹ گئی، 1.5 حصہ
حصہ ہو گیا تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تہائی حصہ 3 حصے کر دیے جائیں، 3 حصے سے تیسرا حصہ کٹ گیا ہے اس کی قربانی درست ہے، اگر تیسرے حصے سے بڑھ گیا ہے، زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کبھی انسان قربانی کا جانور متعین کر دیتا ہے، منتخب کر دیتا ہے، لیکن عید کے قریب کسی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی سن لیں کہ اگر کسی نے جانور رکھا قربانی کے لیے اور بعد میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا وہ جانور جب چلتا ہے تو چلتے چلتے کیا وہ اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو زمین پر لگاتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ اس ٹانگ کو زمین پر لگا کر چلتا ہے، سہارا اس ٹانگ پر سہارا دیتا ہے اور چلتا ہے، اس جانور کی قربانی درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر اس ٹانگ پر سہارا نہیں لگاتا ہے، اس ٹانگ کو اٹھا کر چلتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ کیا خصی جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ خصی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو مشین لگا دی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مشین لگانے کی وجہ سے، خصی کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک عیب پیدا ہو گیا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ خصی جانور کی قربانی کرنا درست ہے، صحیح ہے، بلکہ افضل اور بہتر ہے۔ خصی جانور کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عقیقہ نہ کیا ہو، اگر وہ شخص بڑا جانور قربانی کے لیے رکھتا ہے، اس کے اندر کچھ حصے قربانی کے رکھتا ہے، کچھ حصے عقیقے کے رکھتا ہے، تو اس طرح سے بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور دوسری بات اس میں جو اہم ہے کہ کون سے جانور کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو جو میں نے پہلے بڑے جانور گنائے، اس کے بعد چھوٹے جانور گنائے، جو بڑے جانور ہے تو اس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 آدمی مل کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جو چھوٹے جانور ہے جیسے بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ صرف ایک کی طرف سے ان کی قربانی آ سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ انسان اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کیا انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، بلکہ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی قربانی کرتے تھے تو دعا میں فرماتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور فرماتے تھے ھذا منی وذالک من امتی، اے باری الہی یہ میری طرف سے ہے اور یہ دوسرا جانور میری امت کی طرف سے ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ قربانی کے حوالے سے چند مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ تو جس بھی انسان نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے، اگر اس نے بھی قربانی کا ارادہ کیا ہے، قربانی کا جانور منتخب کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ قربانی کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے علاوہ کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ صاحب نصاب ہیں، نصاب کے مالک ہیں، جو نصاب میں نے پہلے ذکر کیا اور انہوں نے قربانی کا ارادہ ابھی تک نہیں کیا ہے، قربانی کا جانور منتخب نہیں کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ عید سے پہلے جانور منتخب کر لے، قربانی کا ارادہ کر لے اور قربانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔